آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہ پیش ہوئے۔ تیسرے گواہ کو میں نے اچھا خاصا لتاڑ ڈالا تھا۔ استغاثہ کے مذکورہ گواہ کا نام توفیق احمد تھا اور وہ جاویدپور کے نزدیک نگینہ کولڈ سپاٹ کے نام سے ایک دکان چلاتا تھا۔ اس کی دکان میں کولڈ ڈرنکس، آئس کریم اور ناریل پانی وغیرہ ملتا تھا۔ توفیق جتنا معقول صورت تھا اس سے کہیں زیادہ نامعقول سیرت ثابت ہوا تھا، چنانچہ میں نے اسے کاسٹک سودے سے ڈھو ڈالا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں ملزم مقتول کے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ بغض و اناد رکھتا تھا، یوں کہہ لے کہ وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میں نے پوچھا، توفیق صاحب، تو آپ کے خیال میں مقتول فرید میرے موکل قاسم کو 2 آنکھ بھانا چاہیے تھا؟ میرا یہ مطلب نہیں، وہ جلدی سے صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ملزم مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا موکل مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نفرت کا سبب کیا تھا۔ کاروباری رقابت، یہ الفاظ بہت کمزور ہیں، میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بلکہ صحیح معنوں میں یہ مقتول کی کھلم کھلا غنڈہ گردی کے خلاف ملزم کا احتجاج تھا۔ مقتول نے کون سی غنڈہ گردی کی تھی؟ اس نے ملزم کے مخصوص اڈے پر قبضہ کر لیا تھا، یہ کھلی بدماشی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، گواہ نے سرسری لہجے میں کہا۔ اگر مقتول نے ملزم کی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دی تھی تو ملزم کہیں اور چلا جاتا۔ رزق دینے والی تو خدا کی ذات ہے اور انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہو۔ ماشاء اللہ، میں نے طنزیہ لہجے میں سراہا۔ آپ وکیل استغاثہ سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے چند ذاتی سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میں نے پوچھا، آپ کا کولڈ سپاٹ کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا اس کاروبار سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ روزی روٹی چلتی رہے؟ ہاں کیوں نہیں، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے گھر میں زندگی کی ہر نعمت موجود ہے اور اللہ کے کرم سے سیونگ بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا بزنس بڑا سیٹ چل رہا ہے؟ جی ہاں، اس میں شک و شبے والی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اب میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے ہماتن گوش ہو گیا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا، اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، کسی صبح آپ معمول کے مطابق اپنی دکان پر پہنچے، لیکن دکان کھولنا آپ کو نصیب نہ ہو، وہ آپ کو پہلے ہی سے کھلی ہوئی ملے۔ کھلی ہوئی دکان کے سامنے ہی آپ کے اس ٹین ڈبے کا ڈھیر لگا ہو جسے آپ سامان کا نام دے کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنی دکان کے اندر آپ کو کسی دوسرے کا سامان سجا ہوا دکھائی دے اور وہ شخص بڑے دھڑلے سے آپ کی دکان میں بیٹھا اپنا دھندا کر رہا ہو، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ بے ساختہ بول اٹھا، یہ منظر دیکھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ جائے گا۔ ویری گڈ، ایسا ہونا بھی چاہیے، میں نے سہلانے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کا بھگ سے پرواز کرنے والا دماغ فوری طور پر اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا جو راتوں رات آپ کے اڈے پر قابض ہو گیا ہو؟ میں وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، میں اس خبیث شخص کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں نے منہ سے مخصوص افسوسناک آواز خارج کی، بری بات ہے توفیق صاحب، اپنے پیٹ پر لات پڑنے سے اس طرح نہیں بلبلایا کرتے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور ان حالات میں تو آپ کو اپنے فارمولے پر عمل کرنا چاہیے، توکل اور عدم تشدد کا فارمولہ۔ آپ کس فارمولہ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، وہی فارمولہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے موکل کے لیے بیان کیا تھا، یعنی رزق دینے والی تو خدا کی ذات ہے اور انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہو۔ اگر مقتول نے ملزم کی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دی تھی تو ملزم کہیں اور چلا جاتا۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقع کیا، پھر کڑوے لہجے میں توفیق احمد سے پوچھا، توفیق صاحب، آپ اس خبیث شخص کی ٹانگیں توڑنے کے بارے میں کیوں سوچیں گے؟ آپ اپنے ٹین ڈبے کو اٹھا کر کہیں اور دکان سجا لینے کے بارے میں کیوں نہیں سوچیں گے؟ وہ لاجواب سا ہو کر وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی کیفیت لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا جیسی ہو رہی تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ مجھے ایک بھیک مانگنے والے گھٹیا شخص سے ملا رہے ہیں۔ میں نے متحمل انداز میں کہا، توفیق صاحب، میں اس وقت کسی سوشل اسٹیٹس کا مقابلہ نہیں کر رہا، 2 ایسے انسانوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ایک جیسے حالات کے شکار ہوں، تو انہیں کیا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے؟ دونوں انسانیت کے ناطے ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں، دونوں کے مسائل اور معاملات ایک جیسے ہیں، دونوں چلچلاتی دھوپ میں جائیں تو انہیں گرمی لگتی ہے، دونوں کو کانٹا چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، دونوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اور دونوں کے روزگار پر اگر کوئی زبردستی قابض ہو جائے تو وہ شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ روزی روٹی والا فارمولہ تو دونوں پر نافذ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ استغاثہ کے معزز گواہ توفیق احمد کے پاس میرے سوال کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے گردن گھما کر بغلے جھانکنے لگا۔ اس لمحے عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو عائشہ بہت خوش تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے اتنا خوش دیکھا تھا۔
اس روز وہ اپنے بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لائی تھی۔ عمران نامی وہ لڑکا چھٹی جماعت میں تھا اور کہیں سے بھی وہ کسی بھکاری خاندان کا چشم و چراغ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ متوسط طبقے کا کوئی عام سا لڑکا دکھائی دیتا تھا۔ عائشہ نے برآمدے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، میں آپ کے کام کو بڑی حد تک سمجھنے لگی ہوں۔ اس کا مطلب ہے چند روز بعد تم بھی اپنا دفتر کھول کر بیٹھنے والی ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ میرے مذاق کو سمجھ نہ سکی اور جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، نہیں وکیل صاحب، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ بھلا میں کہاں اور وکالت کا پیشہ کہاں؟ میں تو دراصل یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی وکالت کے زور پر جس طرح استغاثہ کو دھیرے دھیرے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرا قاسم بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں آپ کے لیے اور کیا کروں وکیل صاحب، تم صرف اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ باقی کام تم مجھ پر چھوڑ دو، انشاءاللہ یہ کیس اب ایک دو پیشوں کی مار ہے۔ میں دراصل استغاثہ کے سب سے اہم گواہ کا انتظار کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے اگلی پیشی پر اسی کی شہادت ہوگی۔ آپ اس بندے کا ذکر تو نہیں کر رہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے قاسم کو اس منحوس فقیر کا گلا دباتے دیکھا تھا؟ عائشہ نے مجھ سے سوال کیا۔ بالکل، میں اسی گواہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بندے نے میری اچھی خاصی دوڑ لگوائی ہے، مجھے سمن آباد اور نیو کراچی کے کئی چکر لگانے پڑے۔ بہرحال بھلا ہو اس کانسٹیبل حق نواز کا کہ جس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں میں نہایت ہی اہم فیلڈ ورک کیا ہے۔ عائشہ نے پوچھا، وکیل صاحب، آپ پہلے بھی کانسٹیبل حق نواز سمن آباد اور نیو کراچی کا تذکرہ کر چکے ہیں، لیکن اس مسئلے میں آپ نے مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ یہ تفصیلات جاننے کے لیے تمہیں چند روز انتظار کرنا ہوگا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے اگلی پیشی تک؟ یہ معاملہ اگلی پیشی میں بھی کھل سکتا ہے اگر… میں نے کچھ سوچ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عائشہ نے اضطراری انداز میں دریافت کیا، اگر کیا وکیل صاحب؟ استغاثہ نے اپنے گواہ عارف نجمی کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا تو میں نے جواب دیا، اوہ ٹھیک ہے۔ وہ بڑے رسان سے بولی، میں اگلی پیشی تک انتظار کر لوں گی، 10 دن ہی کی تو بات ہے۔ میں ان ماں بیٹے سے رخصت ہو کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھنے لگا تو عائشہ نے آواز دے کر مجھے روک لیا، وکیل صاحب۔ میں رک گیا اور مڑ کر سوالے نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، ابھی بھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ کیا بات؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ وکالت کا پیشہ میرے بس کا نہیں ہے۔ ہاں بتایا تھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی پھر پوچھا، کیا اچانک بس کیا ہو گیا ہے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لے وکیل صاحب، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، تو پھر کب دفتر کھول رہی ہو؟ میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں۔ پھر یہ کس کا ذکر خیر ہے؟ میں اپنے عمران کو وکیل بناؤں گی، وہ بدستور خوابناک لہجے میں بولی۔ ابھی بھی میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میرا عمران لکھ پڑھ کر آپ کی طرح چوٹی کا وکیل بنے گا۔ خیال اچھا ہے عائشہ، شکریہ وکیل صاحب، مجھے یقین ہو گیا عائشہ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم واقعی میری کام کو سمجھنے لگی ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔